السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام کا یہ 90 پر 4واں نمبر ہے اور مفسرین کرام کا 8واں نمبر ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے مشہور و معروف مفسر اور مشہور و معروف علم بیانی، علم بلاغہ کے ماہر امام زمخشری رحمہ اللہ کے متعلق۔ امام زمخشری رحمہ اللہ، اگر ان کا مکمل نام جانیں گے تو محمود ابن عمر الزمخشری، جار اللہ ان کا لقب تھا، جار اللہ ان کا لقب تھا۔ زمخشر نامی قریے میں پیدا ہوئے جو خوارزم کا علاقہ ہے، اسی لیے آپ کو زمخشری کہا جاتا ہے، اور مشہور بھی زمخشری کہنے سے آپ کو شخصیت کا اندازہ ہو جائے گا، آپ کو مکمل نام بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اکثر لوگ جو ہے ان کے اسی نام سے جانتے ہیں۔ زمخشری کہیں گے تو فوراً شخصیت ذہن میں آ جائے گی۔ اب آپ یہ کہیں کہ جار اللہ یا محمود ابن عمر تو ہو سکتا ہے ذرا سوچنے کے بعد شخصیت تک پہنچے، لیکن امام زمخشری کہتے ہی جو ہے فوراً وہ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 460 پر 8 ہجری میں ہوئی۔ اسی گاؤں میں زمخشر میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، وہیں علم بھی حاصل کیے۔ خوارزم کے جو علماء ہیں ان سے آپ علم حاصل کرتے رہے۔ آپ کی رحلات بھی بہت زیادہ جو ہے بتائی جاتی ہیں۔ آپ عراق کی طرف رحلت فرمائے، مکہ کی طرف رحلت کیے، مدینہ کی طرف رحلت کیے، یمن کی طرف رحلت کیے، نجد کی طرف رحلت کیے۔ تو گویا کہ آپ ان تمام رحلات کے بعد 30 سال کے اندر ہی مشہور علماء میں سے شمار ہونے لگے تھے۔ 30 سال کے اندر ہی مشہور علماء میں شمار ہونے لگے تھے۔ علم بیان اور علم عربی میں کافی مہارت رکھتے تھے، اور ان دونوں علوم میں بہترین عالم مانے جاتے تھے اور آج بھی مانے جاتے ہیں۔ مکہ کی طرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ مکمل جو ہے اگر ہم بتائیں تو 4 مرتبہ جو ہے وہ مکہ کی طرف گئے تھے اور پھر واپس خوارزم آئے تھے، اور ایک مرتبہ جب گئے تھے مکہ کو تو وہاں پر 4 سال تک وہیں پر جو ہے مقیم رہے، باقاعدہ سکونت اختیار کر لیے تھے۔ اسی لیے تبھی ان کا لقب جو پڑا جار اللہ، تبھی پڑا جار اللہ، یعنی انہوں نے کیا کیا تھا وہاں پر مکہ میں جو ہے سکونت اختیار کی تھی، اور اسی دوران جب 4 سال رکے تھے تبھی جو ہے انہوں نے کشاف بھی جو ہے لکھا تھا۔ ان کی جو مشہور و معروف تفسیر ہے کشاف، الکشاف، تو اسی 4 سال کے دوران جب آپ مکہ میں ٹھہرے تھے تو اس وقت جو ہے لکھے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، یعنی جب اصل جو تفسیر ہے کشاف وہ لکھنے سے پہلے ایک مرتبہ جب مکہ گئے تھے تو وہاں پر آپ جو ہے چند باتیں بلاغت کی جو ہے چند باتیں قرآن میں جو موجود ہے، چند باتیں جو ہے آپ نے وہاں پر لوگوں کے سامنے کی، تو لوگوں نے آپ کی ان باتوں کو جو ہے بہت پسند کیا، یعنی یہ انداز بہت پسند آیا کہ آپ جو ہے قرآن میں سے بلاغت اور معانی کے جو ہے تمام چیزوں کو نکال کے بیان کر رہے ہیں۔ بڑا اچھا لگا لوگوں کو، تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے تفسیر تو اچھا کر رہے، تو پھر بعد میں وہی سلسلہ بڑھتے بڑھتے جو ہے آپ ایک اور تفسیر، اصل جو تفسیر ہے وہ لکھے ہیں۔ تو گویا کہ بعض مفسرین کو آپ دیکھیں گے کہ امام زمخشری رحمہ اللہ اپنی پرانی کشاف میں یوں فرماتے ہیں اور اپنی نئی کشاف میں یوں فرماتے ہیں، یہ فرق کرتے ہوئے دیکھیں گے آپ کبھی کبھی، تو وہی فرق ہے۔ یعنی پہلی مرتبہ جو ہے چند باتیں، چند چیزوں کو جو ہے ایک جگہ ذکر کیے تھے، کشاف اس کا بھی نام تھا، لیکن بعد میں جو ہے انہی تمام باتوں کو اور اپنی طرف سے بھی کئی باتوں کو جو ہے باقاعدہ ایک مستقل تصنیف میں تفسیر میں اس کو جو ہے الکشاف نام رکھ کے باقاعدہ آپ نے مکمل قرآن کی تفسیر کی۔ یہ فرق ہے پرانی کشاف اور نئی کشاف میں، یہ بات ذہن میں رہے۔ اس کے بعد جب
یہ جو تفسیر لکھے تھے الکشاف آپ، اس میں خاص کر ایک وہاں کے امیر تھے، مکہ کے جو ہے ایک امیر تھے، ان کا نام تھا امیر علی بن حمزہ ابن وحاص آل بیت، اور یہ معتزلی تھے، یعنی معتزلی خیالات رکھنے والے تھے۔ تو آپ جو ہے آپ سے ملاقات ہوئی، امام زمخشری رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے ایک تفسیر لکھیں، بہتر رہے گا آپ۔ تو انہوں نے ان کی بات کو لے کر، اور لوگوں کی بھی خواہش تھی، تو تب جو ہے انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا۔ اور خود امام زمخشری رحمہ اللہ بھی معتزلی تھے، انہی کے خیال رکھتے تھے، انہی کے مذہب پر چلا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ آپ ان کا جو ہے دفاع کیا کرتے تھے، معتزلہ کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک بھی بات آتی ہے کہ آپ کہیں کسی سے ملنے کے لیے جاتے تو جو بواب ہوتا ہے، دروازے کے پاس کھڑا ہوتا ہے، وہ نام اندر لے کے جاتا ہے کہ فلاں آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب وہ جو دروازے پہ کھڑا ہے وہ کہتا کہ میں آپ کو کس نام سے متعارف کراؤں، یعنی کیا بولوں اندر جا کے میں کہ کون آئے ہیں، تو وہ کہتے کہ کہو کہ ابو القاسم معتزلی آئے ہیں۔ یعنی اس طرح اس قدر جو ہے وہ آپ اعتزال معتزلہ کے مذہب پر جو ہے عمل کیا کرتے تھے، اور جیسا کہ میں نے کہا بلکہ دفاع بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو تفسیر بھی لکھے ہیں الکشاف، وہ بھی انہی کے مذہب کے مطابق لکھے ہیں۔ گویا کہ اگر ہم یہ بات بھی کہیں کہ یہ معتزلہ کی جو ہے بہترین تفسیر ہے، تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں واقعی میں یہ الکشاف جو ہے معتزلہ کی تفسیر ہے۔ اس میں جو ہے بہت معتزلہ کے مذاہب کی باتیں جو ہے انہوں نے رکھ دیے ہیں۔ اسی لیے ان کی کتاب الکشاف کے متعلق آپ دیکھو گے کہ بعض اس کی تعریف بھی کرتے ہیں تو بعض اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور ہر آدمی جو طالب علم کو نصیحت کرتا ہے تو وہ یہی نصیحت کرتا ہے کہ طالب علم ہرگز بھی جو ہے اس کتاب کو نہ پڑھے، الکشاف کو ہرگز نہ پڑھے، کہ وہ مذہب اہل سنہ اور مذہب معتزلہ کے متعلق جانتا ہی نہیں۔ اب طالب علم ہے، اس کو معلومات ہی نہیں ہے مذہب معتزلہ کیا ہے، مذہب اہل سنہ والجماعہ کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہے۔ تو جب جانتا ہی نہیں اور ایسی کتابوں کو پڑھے گا، الکشاف کو پڑھے گا، تو وہ کیا سمجھ لے گا کہ اس میں تمام چیزیں جو مذکور ہیں وہ اہل سنہ والجماعہ جو اصل عقیدہ ہے وہی بیان کیا گیا ہے، حالانکہ وہ فرق نہیں کر پائے گا، حالانکہ وہ تمام چیزیں معتزلہ کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے جو بھی نصیحت کرتا ہے، ہر آدمی طالب علم کو یہی نصیحت کرتا ہے کہ آپ ہرگز اس کتاب کو نہ پڑھیں۔ ہاں البتہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ آپ صحیح اور غلط کے درمیان جو ہے پہچان کر سکتے ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ یہ جان سکتے ہیں، تو اس وقت پڑھیں، اس میں جو صحیح باتیں ہیں اس کو صحیح مانیں، جو غلط ہیں اس کو غلط خود بھی مانیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ امیر علی بن حمزہ بن وحاص سے ملنے کے بعد اس امیر نے انہی تفسیر میں ایک کتاب لکھنے کی بات کہی، تو وہ کتاب لکھنا شروع کیے، الکشاف اس کتاب کا نام رکھا، الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوہ التأویل۔ اور یہ کتاب جو ہے اپنی جگہ جو ہے اچھی کتاب ہے اگر علم بلاغت اور علم معانی کے لحاظ سے دیکھیں تو، لیکن تفسیر کے لحاظ سے دیکھیں تو ان میں خفیف انداز میں انہوں نے معتزلہ کے اثرات کو جو ہے رکھے ہیں۔ امام زمخشری رحمہ اللہ جو ہے ان کی جو زندگی گزری وہ فقر و فاقہ کی حالت میں گزری۔ ابھی وہ طالب علم ہی تھے کہ ان کے پاؤں بھی جو ہے کٹ گئے تھے، وہ آپ کے ایک پاؤں نہیں تھا باقاعدہ، آپ کا پاؤں جو ہے کٹ گیا تھا۔ اور وہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے تھے، بخارا کی طرف جا رہے تھے، تو ٹھنڈک کی وجہ سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈک کی وجہ سے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اوپر سے گر گئے تھے، جو سواری پر جا رہے تھے سواری پر سے آپ گر گئے تھے، خیر جو بھی وجہ ہو، لیکن آپ اس وجہ سے جو ہے آپ کے پاؤں کو جو ہے کاٹنا پڑا تھا، اور آپ ایک ہی پاؤں سے چلا کرتے تھے، لکڑی کے سہارے جو ہے چلا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ جو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا جو پاؤں کٹا ہے وہ کس وجہ سے کٹا ہے، تو انہوں نے کہا یہ میری ماں کی بد دعا کی وجہ سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک مرتبہ جب میں چھوٹا تھا تو ایک چڑیا جو ہے، ایک چڑیے کو میں
پکڑ لیا تھا، پکڑ کے اس کو جو ہے اس کے پاؤں میں رسی باندھ دیا تھا، رسی باندھ کے اس کو جو ہے اس سے کھیل رہا تھا میں، اچانک وہ چڑیا جو ہے ایک ایسی جگہ پر گئی تو میں فوراً اس کو جو ہے کھینچا، رسی کو جو ہے کھینچا، جیسے میں رسی کو کھینچا اس کا پاؤں جو ہے یعنی اس پرندے کا پاؤں جو ہے ٹوٹ گیا۔ تو میری ماں نے کہا کہ جس طرح اس کا پاؤں ٹوٹا ہے اسی طرح اس کا بھی پاؤں ٹوٹے، اور اسی کا نتیجہ ہے شاید میرا جو ہے آج یہ پاؤں کٹ چکا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ امام زمخشری رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی۔ کئی لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں امام طبری رحمہ اللہ کی طرح کئی لوگ بھی ہیں جو شادی نہیں کیے ہیں، تو امام زمخشری رحمہ اللہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، اور ان کے کئی اقوال ہیں، کئی اشعار ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ شادی کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی جو ہے کیا کرے، کتاب کو پڑھے، علم کو حاصل کرے۔ علمی ندرت اور تعلیفی ندرت اہل و عیال سے زیادہ پسندیدہ ہے میرے پاس، اس طرح جو ہے آپ فرمایا کرتے تھے، اور باقاعدہ آپ کے اس پر اشعار بھی ہیں۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مؤلفات ہی ان کے اولاد ہیں، یہ جو کتابیں ہیں ان کی یہی جو ہے آپ کے اولاد ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ 6 صدی ہجری میں مکہ گئے اور وہاں مکہ میں ہی رہے، جس پر 508 کو آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی کئی مشہور کتابیں ہیں تفسیر کے علاوہ، تفسیر تو خیر مشہور ہی ہے، اس کے علاوہ المفصل یہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے، نحو میں جو ہے بہت بہترین کتاب ہے، جامعہ دارالسلام عمر آباد میں باقاعدہ یہ نصاب میں شامل ہے۔ اور شاید مفصل کتاب کو جامعہ دارالسلام عمر آباد میں جو شامل کیا گیا، یہ شاید میرا اندازہ جہاں تک ہے میں جو سنا ہوں وہ علامہ آزاد رحمہ اللہ کے کہنے پر جو ہے شامل کیا گیا تھا، یعنی جب نصاب بنایا جا رہا تھا تو اس وقت جو ہے علامہ آزاد رحمہ اللہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ المفصل کو بھی آپ اپنے نصاب میں رکھیں، شاید۔ اسی طرح آپ کی دیگر کتابیں الفائق ہیں، غرائب الحدیث میں ہے وہ، اور اسی طرح جو ہے اساس البلاغہ جو حقیقی مجازی الفاظ کا معجم ہے، آپ کے کئی اشعار بھی ہیں، بلکہ آپ کی 50 سے زائد کتابیں بھی جو ہے بتائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد امام زمخشری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات بھی جانیں کہ آپ زاہد تھے، زہد و ورع رکھنے والے تھے، اور جو ہے تقوی پرہیزگار، متقی اور پرہیزگار آدمیوں میں سے آپ بھی تھے، اچھے تھے، ہر لحاظ سے اچھے تھے، لیکن بس ایک غلطی جو ان کے اندر تھی جو آپ کی زندگی لکھنے والے بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کتابوں میں مذہب معتزلہ کا اثر جو ہے چھوڑ گئے ہیں۔ چونکہ معتزلی تھے تو تمام ان کے اثرات کو جو ہے اپنی کتابوں میں چھوڑ گئے ہیں، لیکن متصوفہ صوفیہ جو لوگ ہیں ان پر جم کر جو ہے برستے ہیں آپ، ان کا جو ہے برابر ان پر کیا کرتے ہیں، نکیر کرتے ہیں، لیکن معتزلہ کے اثرات کو جو ہے آپ اپنی کتاب میں چھوڑ گئے تھے، باقاعدہ ان کا دفاع بھی کیا کرتے تھے، دیکھیں غلط عقائد ہیں ان کے، خاص کر اللہ کے اسماء و صفات میں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ صالح ہیں لیکن اعتزال کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وہ صالح ہیں، نیک ہیں، لیکن اعتزال کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ 40 اور 5 سال کے تھے تو وہ سلاطین اور امراء کے پاس بھی آیا جایا کرتے تھے اور انہی مذہب معتزلہ کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، لیکن اسی دوران وہ بیمار پڑ گئے اور اندازہ اتنا ہوا کہ شاید اب وہ اسی بیماری میں ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے شفا دی۔ تو اس کے بعد یعنی جب سے وہ شفایابی حاصل کیے اس وقت سے لے کر لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگے، اعتزال کو پسند کرنے لگے، طلب علم، تالیف، تصنیف میں جڑ گئے اور عہد لے لیے تھے کہ میں سلاطین اور امراء کے پاس اب میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہ کشاف، ان کی جو تفسیر ہے الکشاف، اس کے بارے میں چند باتیں معلوم کرتے ہیں۔ جو الکشاف مشہور تفسیر جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ بعد میں لوگوں کے طلب پر اور جو امیر ہیں، جو امیر طلب کیے تھے ان کے طلب پر جو ہے کتاب لکھے تھے الکشاف، ورنہ ایک اس سے پہلے جو ایک کشاف لکھے تھے مختصر چند صفحات پر،
تو اس کو جو ہے لوگوں نے بہت پسند کیا تھا، اسی لیے آپ نے مکمل تفسیر بھی لکھا۔ جب دوبارہ مکہ آئے تو 2 سال چند مہینے میں یہ جو ہے آپ مکمل کیے تھے، اور باقاعدہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اس مکمل مدت میں نے جو ہے تفسیر کو مکمل کی، یہ بھی آپ مقدمے میں فرماتے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر کئی لوگ لکھے ہیں، لیکن تفسیر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی دیگر علوم کے ساتھ ساتھ خاص کر 2 علوم کو اچھی طرح نہ جان لے۔ وہ فرماتے ہیں 2 علوم کو اچھی طرح نہ جان لے تب تک جو ہے کوئی بھی جو ہے تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا ہے؟ علم بیانی اور علم معانی، گویا کہ علم بلاغہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کو جب تک نہیں معلوم کر پائیں گے آپ تفسیر نہیں لکھ پائیں گے، اس طرح جو ہے وہ کہا کرتے تھے۔ پھر اس علم کی اہمیت بھی خوب بیان کرتے ہیں مقدمے میں۔ دکتور عدنان کہتے ہیں کہ حاکم الجشنی نامی ایک آدمی تھے جو معتزلی تھے، اور ان کی تفسیر تھی، انہی کی تفسیر سے یہ زمخشری رحمہ اللہ جو ہے ان سے استفادہ کیے تھے گویا کہ، اور انہوں نے یعنی زمخشری رحمہ اللہ نے انہی کی اس تفسیر سے بہت سی باتیں لی اور اپنی تفسیر میں ذکر کی۔ ابن الملقن فرماتے ہیں کہ میں کشاف سے اعتزالیات کو بہت ہی باریک انداز میں نکالا، یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کہ زمخشری رحمہ اللہ نے کشاف میں بہت ہی خفیف انداز میں اعتزال کو سمو دیا ہے، جس کو باریک نظر والے ہی جان سکتے ہیں، ایک عالم ہی جان سکتے ہیں، ورنہ طالب علم جو ہے ان باتوں کو ہرگز نہیں جان سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ طالب علم گمراہ بھی ہو جائے۔ منہج کیا ہے ان کا الکشاف میں؟ وہ لغوی مفہوم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، علم بلاغہ کو واضح کرتے ہیں۔ گویا کہ عبد القاہر الجرجانی نے جو نظریے رکھے تھے ان کو آپ نے قرآن میں مکمل طور پر ثابت کیا ہے۔ نمبر 3، شعر سے استشہاد کرتے ہیں، بیانیہ اور بلاغیہ انداز میں بھی کرتے ہیں۔ نمبر 4، تفسیر بالماثور سے بہت دور ہے، یعنی تفسیر بالماثور کو بہت کم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 5، مذہب معتزلہ پر تفسیر کیے ہیں، گویا کہ مذہب معتزلہ کی بہترین تفسیر ہے جو ان کے اصولوں پر مشتمل ہے اور وہ مقرر بھی کیے ہیں، یعنی جو مشہور ان کے اصول ہیں، عدل و توحید، وعد و وعید، المنزلہ بین المنزلتین، ان تمام چیزوں پر وہ کھری اترتی ہے۔ آپ سے یعنی تفسیر الکشاف سے جو متاثر ہوئے ہیں بعد کے مفسرین، ان میں تفسیر رازی ہیں جو ان سے متاثر ہیں، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان قمی کی اسی سے متاثر ہیں، بحر المحیط ابی حیان اندلسی اسی سے متاثر ہیں، تفسیر الدر المستور یا مستون الحلبی کی وہ بھی انہی سے متاثر ہیں، بیضاوی یہ بھی انہی سے متاثر ہیں، مدارک التنزیل نصفی یہ بھی انہی سے متاثر ہیں، اسی طرح ابو السعود العمادی ان کی جو تفسیر ہے وہ بھی اسی سے متاثر ہے، روح المعانی آلوسی میں بھی آپ ان کے اثرات دیکھ سکتے ہیں، محاسن التاویل قاسمی، اسی طرح المنار سید رشید رضا، اسی طرح تحریر و تنویر ابن عاشور، یہ تمام مفسرین اپنی تفسیروں میں انہی سے متاثر ہو کر چند باتیں جو بیان کیے ہیں۔ آپ پر حواشی بھی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، فتوح الغیب فی الکفی قناع الریب طیبی کی ہے، اور اسی طرح انتصار من الکشاف المنیر الاسکندری کی ہے، اسی طرح جو ہے حاشیہ مشاہد الانصاف، اسی طرح حاشیہ الکافی والشافی فی احادیث تخریج ابن حجر رحمہ اللہ کی ہے، یعنی جو کشاف میں احادیث مذکور ہیں ان کی جو ہے تخریج کی گئی ہے۔ اس طرح اس کتاب پر جو ہے بہت خدمتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ خلاصہ اگر دیکھیں تو الکشاف اگر طالب علم ہے تو نہ پڑھے، جو معلومات رکھتا ہے صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے وہ پڑھے، فائدہ بھی اٹھائے اور اس پر تنقید بھی کرے،